السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، زکوٰۃ کس کو دیا جائے؟ زکوٰۃ کے بارے میں تمام طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ بہت سے سوالات آتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار کو زکوٰۃ دیا جائے یا نہ دیا جائے، یا کس رشتہ دار کو دینا جو ہے زیادہ افضل ہے۔ کیا بھائیوں اور بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا خالہ اور ماما کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ چچا کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ پھوپھی کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ یا بالکل کسے دینا بالکل قطعی جائز ہی نہیں ہے؟ بہت سے سوالات آتے ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے آج کل کے دور میں، وہ یہ ہے کہ بھائیوں اور بہنوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہار شریعت جلد اول حصہ پنجم صفحہ نمبر 53 پر ہے کہ زکوٰۃ و صدقات وغیرہ میں سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اولاً سب سے پہلے بھائیوں اور بہنوں کو دیا جائے، پھر ان کی اولادوں کو، پھر چچا اور پھوپھیوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، پھر ماموں اور خالہ کو، پھر ان کی اولادوں کو، پھر ذوی الارحام کو یعنی رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر ہم پیشہ والوں کو، پھر گاؤں یا شہر والوں کو، یا کے بعد دیگرے جو جس کا مستحق ہو اس کو دینا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اول جو سب سے زیادہ حق ہے، اگر وہ اس کے مستحق ہیں، بھائی اور بہن زکوٰۃ لینے کا حق رکھتے ہیں اور مستحق ہیں، تو اولاً سب سے پہلے زکوٰۃ انہیں کو دینا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اگر وہ اس کے مستحق نہیں ہیں یا وہ موجود نہیں ہیں تو ان کی اولادوں کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ان کی اولادیں مستحق ہیں تو ان کی اولادوں کو دیا جائے گا۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہیں تو پھر دیکھا جائے گا چاچا اور پھوپھیوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہیں یا اس کے مستحق نہیں ہیں تو پھر ان کی اولادوں کو دیکھا جائے گا۔ پھر اگر وہ بھی مستحق نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، تو خالہ اور ماموں کو دیکھا جائے گا۔ پھر اگر وہ بھی مستحق نہیں ہیں تو پھر اور آگے بڑھیں گے، ان کی اولادوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ بھی نہیں ہیں تو ذوی الارحام یعنی رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے زکوٰۃ لینے کا تو رشتہ داروں کو دیں گے۔ اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر پڑوسیوں کو دیکھیں گے۔ اگر وہ بھی نہیں ہیں تو گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں جہاں وہ رہتا ہے، جو بھی مستحق ہوگا اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلا حق جو بتایا گیا ہے شریعت میں، اسلام میں، اپنے مذہب میں، وہ سب سے پہلا حق بھائیوں اور بہنوں کا حق ہے، اور بلا شبہ بھائیوں اور بہنوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب آئیے جن کو دینا قطعی جائز ہی نہیں ہے، تو بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 50، جلد اول حصہ پنجم صفحہ نمبر 50 پر ہے کہ اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ اصول کیا ہے اور یہ فروع کیا ہے؟ تو اصول سے مراد ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ ہوں، یعنی جس کی وہ اولاد ہے اور اس کے اوپر باپ ہے، پھر اس کے اوپر دادا ہے، پھر اس کے اوپر پردادا ہے، یا ماں کی طرف سے دیکھا جائے گا کہ ماں کے بعد نانی ہے، پھر نانا ہے۔ اس طرح سے یہ وہ اصول ہو گئے ہیں۔ اور فروع میں کیا ہے؟ یعنی ان کی اولادیں، اس کی اولادیں ہیں، یعنی وہ اپنے بیٹا کو نہیں دے سکتا ہے، پوتا کو نہیں دے سکتا ہے، بیٹی کو نہیں دے سکتا ہے، پوتی کو نہیں دے سکتا ہے، نواسا کو نہیں دے سکتا ہے، نواسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ یہ فروع ہو گئے، یعنی اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ اصول فروع میں کیا ہیں۔ اصول فروع آپ جان جائیں گے کہ اپنا اصل کیا ہے، باپ دادا، دادا دادی، نانا نانی، یہ اصول ہو گئے۔ اور نیچے چلے جائیے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ ہوں، ان کو آپ زکوٰۃ اگر دیتے ہیں تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی زکوٰۃ کے تعلق سے ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ بہت سے بھائی اور بہن زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے ہیں، مستحق تو ہیں، حق تو رکھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دینے کا حق رکھتے ہیں، مستحق ہیں، مالک نصاب بھی نہیں ہیں۔ تو اب ان کو زکوٰۃ کس طرح سے دیا جائے؟ اگر ان کو زکوٰۃ کہہ کے دیتے ہیں تو وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ندامت محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں، تو کس طرح سے دیا جائے؟
تو اتنی اجازت ہے کہ آپ بطور نذرانہ اور بطور ہدیہ اور تحفہ کر کے آپ زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں. آپ کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا. آپ زکوٰۃ دے دیں گے، آپ کا زکوٰۃ مان لیا جائے گا. آپ اس طرح سے کہہ کر کے آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ بتانا یہ چاہتا ہوں، آخری مسئلہ ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کے بہت سے لوگ مستحق رہتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ لینا پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ مستحقین جو زکوٰۃ لینے کا حق رکھتا ہے، اگر اسے معلوم ہو کہ فلاں مالک نصاب کے پاس زکوٰۃ کی رقم نہیں نکلی ہے یا زکوٰۃ کا مال اس نے نہیں نکالا ہے، تو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ وہ بظہور طاقت، اگر اس کے پاس طاقت و قوت ہے تو مالک نصاب سے زبردستی زور کے ساتھ طاقت و قوت کے ساتھ اپنے مال کو چھین لے، اپنے حق کو چھین لے. اتنی شریعت اجازت دیتی ہے. اور آخر میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ دارالاسلام اگر ہو، یعنی جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، دارالاسلام ہو، جہاں اسلامی کنٹری ہو، اسلامی ملک ہو، اسلامی قانون نافذ ہو، تو وہاں کے بادشاہ کو یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے، زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ مال کا زکوٰۃ نکالنا چاہیے اور وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، تو ایسی صورت میں بادشاہ وقت کو، بادشاہ ملک کو، بادشاہ اسلام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے. آج بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.